السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام اور عزیز طلبہ، کتاب بلوغ المرام کے درس میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ باب نواقض الوضوء چل رہا ہے، اس کی چند احادیث آپ کی خدمت میں حاضر۔ پہلی حدیث مؤلف بیان فرماتے ہیں، وعن عبداللہ بن ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہما ان فی الکتاب الذی کتب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لعمر بن حزم رضی اللہ تعالی عنہ ان لا یمس القرآن الا طاہر، رواہ مالک مرسلا ووصلہ النسائی بن حبان وهو معلول۔ حضرت عبداللہ بن ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے۔ عبداللہ بن ابی بکر، بعض لوگوں نے انہیں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے سمجھا ہے کہ عبداللہ بن ابی بکر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں، لیکن یہ بات صحیح نہیں ہے، اور وہ اس لیے کہ عبداللہ بن ابی بکر جو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں، وہ ان کی خلافت کے زمانے ہی میں انتقال کر گئے۔ تو پھر یہ کون ہے؟ کہتے ہیں یہ ہیں عبداللہ بن ابی بکر بن محمد بن عمر بن حزم الانصاری المدنی القاضی، یعنی یہ عمر بن حزم الانصاری جو صحابی ہیں ان کی آل اولاد میں سے ہیں، اور تابعی ہیں، 5ویں درجے کے۔ 135 ہجری میں ان کا انتقال ہوا ہے، اور 70 سال کی عمر اس وقت ان کی تھی۔ تو عبداللہ بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بیان فرماتے ہیں کہ ان فی الکتاب الذی کتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ بے شک اس کتاب میں جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھا تھا، لعمر ابن حزم، حضرت عمر ابن حزم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، یعنی جو صحابی ہیں حضرت عمر ابن حزم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو ان کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھا تھا۔ جیسا کہ معلوم ہوا کہ یہ انصاری صحابی ہیں، اور قبیلہ خزرج کی بنو نجار سے ان کا تعلق ہے، ان کی کنیت ابو ضحاک ہے۔ خندق میں یہ شریک رہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نجران کا انہیں عامل بنا کر بھیجا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور اس لیے بھیجا تھا کہ انہیں نجران والوں کو یہ دین کی فہم اور سمجھ سکھا سکے، اور ان کے صدقات وغیرہ کو وصول کرے۔ اور اسی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک کتاب لکھ کر دی تھی، جس میں فرائض، سنن، صدقات اور دیات وغیرہ کے احکام بیان کیے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور اسی جو کتاب تھی اسی کی جانب اس حدیث میں اشارہ ہے۔ مدینہ میں 50 ہجری کے بعد ان کا انتقال ہوتا ہے، عمر بن حزم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، 50 ہجری کے بعد ان کا انتقال ہوا۔ یہ کتاب جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں لکھی تھی، اس میں اکثر و بیشتر باتیں ایسی ہیں جو متفق علیہ ہیں، جس میں کسی بھی طرح کا کوئی شک و شبہ نہیں ہے، کچھ باتوں کو لے کر اختلاف ہے۔ بہرحال تو عمر بن حزم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ جو روایت بیان کی جاتی ہے، جس میں قرآن مجید سے متعلق بھی لکھا ہوا تھا، اس کو یہاں مؤلف رحمہ اللہ نے بیان فرمایا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ وہ کتاب جسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر بن حزم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے لکھا تھا، اس میں تھا ان لا یمس القرآن الا طاہر، کہ نہیں چھوئے گا قرآن کو مگر طاہر۔ اور طاہر کا معنی یہ محتمل ہے، شریعت میں اس کا معنی اور مفہوم کئی معنی کے لیے استعمال کیا گیا ہے۔
طہارت عن الشرک والکفر بھی ہے، اور اس معنی کر کے طاہر کا معنی مومن بھی ہو سکتا ہے، یعنی جو انما المشرکون نجس قرآن میں ہے، اللہ نے بیان فرمایا کہ مشرک نجس ہیں، تو طاہر یہ جو ہے مومن کے معنی میں بھی ہو سکتا ہے، اور مطلب یہ ہوگا کہ قرآن کو نہ چھوئے مگر مسلمان مومن۔ اور اسی طرح سے طہارت کا اطلاق بظاہر جو گندگیاں ہوتی ہیں، نجاست ہوتی ہیں، خباثت وغیرہ، اس کے مقابلے بھی ہوتا ہے۔ چنانچہ بلی کے بارے میں اس سے پہلے روایت گزری، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ نجس نہیں، وہ تم پر چکر لگانے والوں میں سے ہے، اور وہ نجس نہیں، یعنی ظاہری طور پر اس میں کوئی گندگی وغیرہ نہیں لگی ہوئی ہے۔ تو ایسی چیز کو بھی یا ایسی انسان کو بھی نجس طاہر کہہ سکتے ہیں جس کے اوپر بظاہر گندگی وغیرہ نہ لگے۔ اور اسی طرح سے طہارت کا اطلاق شریعت میں ایک یہ بھی ہے کہ باوضو آدمی متوسط حدث اکبر اور حدث اصغر دونوں طرح کی جو گندگیاں ہیں، حدث ہیں، ان دونوں سے پاک۔ اور عموماً شریعت میں جب یہ لفظ بولا جاتا ہے تو اس سے مراد، یعنی اس سے حدث ایسا آدمی ہوتا ہے جو حدث اصغر اور حدث اکبر دونوں سے پاک ہو، یعنی باوضو آدمی پر اس کا عام طور سے اطلاق ہوتا ہے شریعت۔ آئی بات سمجھ؟ تو یہ جو ہے روایت اس بات کی دلیل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں یہ بھی لکھا کہ قرآن کو طاہر چھوئے، یعنی باوضو ہو کر چھوئے۔ باوضو چھوئے یا بغیر وضو کے بھی کوئی آدمی چھو سکتا ہے یا نہیں چھو سکتا ہے، اس کے بارے میں علماء نے کافی اختلاف کیا ہے، لیکن اس میں صحیح اور درست بات یہی ہے کہ باوضو ہی ہو کر چھوا جائے اور اس کو ہاتھ لگایا جائے، تو یہ بہرحال بہتر اور افضل ہے، الا یہ کہ کوئی مجبوری ہو تو ایک الگ مسئلہ ہے، ورنہ باوضو ہی ہاتھ لگایا جائے۔ رواہ مالک مرسلن، اس کو امام مالک نے مرسل روایت کیا ہے، یعنی اس میں صحابی کا ذکر موجود نہیں ہے۔ مرسل روایت کا مطلب یہی ہوتا ہے تابعی ڈائریکٹ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں۔ ووصلہ النسائی وابن حبان، اور امام نسائی اور ابن حبان نے اسے موصول روایت کیا ہے، یعنی اس میں صحابی کا ذکر کیا ہے انہوں نے، وہو معلول، اور یہ روایت معلول ہے۔ حافظ ابن حجر فرماتے ہیں کہ یہ روایت کیا ہے؟ معلول ہے، اور اس میں علت قادحہ پوشیدہ ہے، اور جبکہ بعض دوسرے علماء نے اسے صحیح بھی قرار دیا ہے۔ تو اس روایت کے تعلق سے بظاہر اختلاف موجود ہے، اور اس کے تعلق سے علماء نے اس میں اختلاف کر رکھا ہے کہ یہ روایت صحیح ہے یا صحیح نہیں ہے، لیکن ہم نے اس سے پہلے بتلایا کہ یہ روایت جو عمرو ابن حزم کے واسطے سے پہنچی ہے، یہ ظاہر سی بات ہے، لکھا ہوا تھا، ان کا نسخہ تھا، اس میں اکثر و بیشتر باتیں معتبر اور ایسی ہیں جن میں شکوک و شبہات نہیں ہیں۔ تو صحیح بات یہی ہے کہ روایت اپنی جگہ صحیح ہے، اختلاف ہے، اور اختلاف ہی کی بنیاد پر اس میں جو ہے یہ بات، بہرحال اس سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ باوضو آدمی قرآن مجید کو ہاتھ لگائے، بغیر وضو کے ہاتھ لگانا یہ صحیح اور درست بات نہیں ہے۔ آئی بات سمجھیں؟ جمہور اہل علم اسی بات کے قائل ہیں، اور بعض علماء جو ہیں وہ اس بات کے بھی قائل ہیں کہ قرآن کو بغیر وضو کے بھی ہاتھ لگایا جا سکتا ہے، لیکن بہرحال افضل اور بہتر یہی ہے کہ بغیر وضو کے ہاتھ لگانا یہ درست نہیں ہے۔ افضل اور بہتر بات یہی ہے اس سلسلے میں۔ اسی طرح سے دوسری حدیث ہے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یذکر اللہ علی کل احیانہ، رواہ مسلم وعلقہ البخاری۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، وہ بیان فرماتی ہیں
قالت انہوں نے کہا کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یذکر اللہ علی کل احیانہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذکر کرتے تھے علی کل احیانہ تمام اپنے اوقات، اپنے تمام اوقات میں، علی کل احیان، احیان حین کی جمع ہے اور حین کا معنی ہوتا ہے وقت، علی احیانہ اے فی اوقاتہ یعنی اپنے تمام اوقات میں اللہ رب العالمین کا ذکر کیا کرتے تھے، علی بمعنی فی یعنی تمام اوقات میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین کا ذکر کیا کرتے تھے۔ اور یہ جو تمام حالات ہیں اس میں بعض یقینی طور پر وہ حالات بھی ہوں گے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم باوضو نہیں ہوتے تھے، تو یہاں اس حدیث کو بیان کرنے کا اصل میں مقصد یہی ہے کہ اللہ رب العالمین کا ذکر کرنے کے لیے باوضو ہونا ضروری نہیں ہے، باوضو ہونا اللہ رب العالمین کا ذکر کرنے کے لیے ضروری نہیں ہے، بغیر وضو کے بھی اللہ رب العالمین کا ذکر کیا جا سکتا ہے۔ آئی بات سمجھ؟ لیکن یاد رہے یہ حدیث اپنے عموم پر نہیں ہے، کیونکہ بعض ایسے حالات ہیں جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا ذکر نہیں کیا ہے یا نہ کرنے کا حکم دیا ہے، جیسے بیوی سے صحبت کرتے وقت، یا اسی طرح سے پیشاب پخانہ یا قضاء حاجت کے وقت، تو یہ کچھ حالات ہیں جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر و اذکار نہ کرنے کا حکم دیا ہے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر نہ کرنا ثابت، ایسی جنابت کی حالت میں، تو یہ جو ہے بعض چیزیں ایسی ہیں جیسا کہ احادیث آگے آ رہی ہیں، تو ان سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ کچھ حالات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کرنے سے منع فرمایا ہے۔ تو یہ حدیث اپنے عموم پر نہیں، یاد رہے ذکر سے مراد کیا ہے؟ ذکر سے مراد اللہ رب العالمین کی تسبیح، تحلیل، اس کی تکبیر، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، یا اسی طرح سے سبحان اللہ، الحمدللہ، یہ سارے اذکار، یا اسی طرح سے اس میں ذکر و اذکار میں تلاوت قرآن مجید بھی آ جاتی ہے، قرآن مجید کی تلاوت ہے، تو یہ ساری چیزیں جو ہے کرنا بغیر وضو کے جائز اور درست ہے، یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے۔ بہرحال وضو کی حالت میں کیے جائیں تو یہ زیادہ بہتر اور عمدہ بات ہے، اور جیسا کہ اس تعلق سے بھی احادیث موجود ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بسا اوقات ایسا بھی ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم باوضو نہیں تھے، کسی نے سلام کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کا جواب نہ دیا، اور وضو کرنے کے بعد، تیمم کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب دیا، تو اس طرح کی بھی روایات ہیں۔ بہرحال تو یہ جو ہے حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ بغیر وضو کے اگر کوئی جواب دینا چاہتا ہے تو وہ دے سکتا ہے، یعنی وضو کرنا یہ لازم اور ضروری نہیں ہوگا ذکر و اذکار کے لیے۔ ہاں نماز کے لیے چونکہ نماز کا تعلق الگ ہے، ذکر و اذکار وہ خاص طور سے اس میں جو ہے وہ ایک خاص عبادت ہے، اس کے لیے فرض ہے وضو کرنا یہ فرض اور واجب ہے، لہذا وہ ایک الگ مسئلہ ہوگا۔ آئی بات میں تو یہ حدیث یہاں بیان فرمائی مؤلف رحمہ اللہ نے اسی مقصد کے تحت، کہتے ہیں رواہ مسلم، اس کے امام مسلم نے روایت کیا ہے، وعلقہ البخاری، اور امام بخاری نے اسے معلق ذکر فرمایا، اور امام بخاری نے معلق اسے بیان فرمایا ہے، اس کے تعلق سے بیان بتلایا گیا کہ معلق روایت کہتے ہیں جو مؤلف کی جانب سے سند میں کوئی راوی محذوف ہے، یعنی وہ اپنے استاد کو ذکر نہیں کرتا ہے، یا اسی طرح سے استاد کے بعد جو راوی ہیں ان کو ذکر نہیں کرتا ہے، کبھی کبھی اپنی پوری سند ہی کو حذف کر دیتا ہے، پوری سند ہی کو کیا ہے حذف کر دیتا ہے، اور صرف صحابی کا نام یا صرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا
نام ذکر کرتا ہے مؤلف. تو ایسی روایت کو معلق کہتے ہیں، لٹکی ہوئی ہے گویا کہ نیچے سے اوپر یہ سند لٹکی ہوئی، معلق لٹکا ہوا. امام بخاری رحمہ اللہ جن روایات کو معروف کے سیغے سے بیان کرتے ہیں، یعنی قالا یا اسی طرح سے روا فلان، یعنی معروف کے سیغے سے جن روایات کو بیان کرتے ہیں، تو وہ روایات عام طور سے معلق روایات وہ عام طور سے مقبول ہیں، اور جو مجہول کے سیغے سے رویہ فلان یا یقال وغیرہ یحکا وغیرہ کے الفاظ کے ذریعے سے جو بیان کی کرتے ہیں امام بخاری رحمہ اللہ، تو وہ روایات صحیح نہیں ہے. ان کے تعلق سے علماء نے یہی بات بیان فرمائی ہے. تو یہ روایت ظاہر سی بات ہے یہ تو مسلم میں بھی موجود ہے، اسی طرح سے اور بھی کتابوں میں موجود ہے، تو روایت اپنی جگہ صحیح ہے. اور امام بخاری کے صرف معلق بیان کرنے سے اس پر کوئی فرق نہیں پڑے گا، کیونکہ اور روایات اور محدثین نے اسے اپنی صحیح سند سے ذکر کیا ہے جو کہ صحیح ہے. اسی طرح سے ایک اور حدیث ہے، وعن انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم احتجم وصلى ولم يتوضا، اخرجہ الدارقطنی ولینہ. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ بیان فرماتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم احتجم، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پچھنا لگوایا. احتجم محجم کے ذریعے سے خون کا فاسد مادہ جو خون کا جمع ہو جاتا ہے جسم کے اندر اس کو نکالنا، سنگی کے ذریعے سے محجم کہتے ہیں سنگی کو. اور آج کل اس کا جو طریقہ رائج ہے وہ بھی اسی میں شامل ہے، حجامہ جسے کہا جاتا ہے. بہت یہ تو پہلے زمانے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بہت عام بات تھی حجامہ کرایا جانا، لیکن بیچ میں اس کو لوگوں نے ایک طرح سے ترک کر دیا تھا. لیکن آج پھر اس کا رواج ہوتا جا رہا ہے حجامہ کا، اور یہ جو ہے ایک کارآمد علاج ہے جسم کے اندر جو بیماریاں پیدا ہوتی ہیں ان کو درست کرنے کا، اس سے اپنے آپ کو صحت مند رکھنے کا. تو یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی یہ علاج ہے. تو آپ نے فرمایا، کہتے ہیں راوی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پچھنا لگایا، یعنی حجامہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا. اور اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ایک سنگی ہوتی تھی، ایک پتلا پائپ نما کوئی چیز، اسے تھوڑا تھوڑا بدن میں جہاں سے بھی خون نکالنا ہے اسے چھید کے اسے منہ کے ذریعے سے سوتا جاتا تھا. تو وہ فاسد مادہ اس میں بھر جایا کرتا تھا پیپ میں، اور پھر اس کو باہر سنگی میں سے نکال دیا جاتا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پسینہ لگایا، وہ صلی اور نماز پڑھی، ولم یتوضا اور وضو نہیں کیا صلی اللہ علیہ وسلم نے. اخرجہ الدارقطنی، اس کو امام دارقطنی نے روایت کیا. یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ پچھنا لگانے سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے. اور اسی سے علماء نے یہ بات بھی کہی ہے کہ سبیلین یعنی پیشاب اور پخانہ کی جو جگہ ہیں وہاں کے علاوہ سے اگر کہیں سے خون نکلتا ہے تو اس سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے. کہیں سے بھی کسی بھی جگہ سے خون نکل آئے، نقصیر ہے جیسے مان لیجیے، یا اسی طرح سے نقصیر پھوٹ جائے یا اور کہیں سے خون نکل آئے تو اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا. یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے. آئی بات سننے؟ ہاں. اور اس معنی اور مفہوم کی اور بھی بہت ساری روایات ہیں کہ بعض صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کو تیر وغیرہ لگے، زخمی ہوئے، وہ فوج وغیرہ میں گئے اور انہیں زخم آئے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے وضو نہیں کیا، یا اسی طرح سے نماز پڑھ رہے ہیں تو نماز کو ترک نہیں کیا. تو خون اگر ناقض وضو ہوتا تو ظاہر سی بات ہے وہ وضو کرتے اور نماز کو چھوڑ کر تیمم وغیرہ کرتے. تو یہ تمام روایات اسی بات کی دلیل ہیں کہ ان کا نکلنا یہ نواقض وضو نہیں ہے. اور جہاں تک اس سے پہلے جو روایت نقصیر سے متعلق گزری حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے،
تو وہ روایت چونکہ ضعیف ہے، جیسا کہ اس سے پہلے وہاں اس کی وضاحت کی جا چکی ہے، لہذا اس سے دلیل اور حجت پکڑنا یہ درست نہیں ہے۔ آئی بات میں امام مالک، امام شافعی اور اسی طرح سے اور بہت سارے دیگر علماء کا یہی موقف ہے کہ خون نکلنے سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے سبیلین کے علاوہ سے، یعنی جو پیشاب پخانے کی جگہ ہے وہاں کے علاوہ سے اگر خون یا کوئی بھی چیز نکلتی ہے تو اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا۔ ہاں البتہ سبیلین سے ہوا خارج ہو یا اسی طرح کوئی اور چیز پیشاب پخانہ وغیرہ نکلتا ہے تو پھر ایسی صورت میں وہاں وضو ٹوٹے گا، اور اس طرح ایک طرح سے اجماع ہے، اس میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں۔ البتہ امام حنیفہ اور امام احمد بن حنبل یہ اس بات کے قائل ہیں علماء میں کہ خون نکلنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ البتہ امام احمد کے یہاں فرق یہ ہے کہ بہت زیادہ خون نکلے تب وضو ٹوٹے گا، لیکن صحیح بات یہی ہے کہ وضو نہیں ٹوٹے گا، اور خون کا نکلنا غیر سبیلین سے یہ ناقض وضو نہیں ہے، جیسا کہ اور بھی کئی روایات اس تعلق سے بیان کی جاتی ہیں جو صحیح ہیں۔ کہتے ہیں مؤلف وَلَيَّنَهُ، اور امام دارقطنی نے اسے لین یعنی کمزور قرار دیا ہے، یعنی یہ روایت جو ہے کمزور ہے، یہ بات امام دارقطنی رحمہ اللہ نے کہی ہے، کیونکہ اس میں ایک راوی صالح بن مقاتل ہے جن کے بارے میں کہتے ہیں یہ قوی نہیں، یہ قوی نہیں ہے صالح بن مقاتل، لیکن یاد رہے صالح بن مقاتل قوی نہیں ہے، لیکن اس کی تائید چونکہ مزید روایات سے ہو جاتی ہے، اس لیے یہ روایت اپنی جگہ صحیح اور درست ہے۔ اور صحیح بات یہی ہے کہ خون نکلنے سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے، اور یہ جو ہے ناقض وضو نہیں۔ آئی بات میں تو یہ روایات جو ہے آج کے لیے بس اتنا ہی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔